اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق سورہ نمل آیت نمبر 83 سے ہے جی۔ 82 نمبر آیت میں دابت الارض کا تذکرہ تھا کہ قیامت کی آخر دو نشانیاں جو بیک وقت جو ہیں وہ رونما ہوں گی، وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور چاشت کے وقت یعنی کہ ضحیٰ جو گرم ٹائم ہوتا ہے زوال سے پہلے، جب سورج نکل کر گرم ہو جاتا ہے اس وقت اس جانور کا نکلنا، اور اس جانور کا نکلنا ایسا ہے کہ یہ کلام کرے گا لوگوں سے۔ اور ہم نے کل کی کلاس میں سنا تھا کہ یہ لوگوں سے کہے گا کیا، یہ لوگوں سے جو بات کہے گا اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی ان الناس، یہ کہے گا بے شک لوگ کانو تھے بآیاتنا ہماری آیتوں پر لا یوقنون ہرگز یقین نہ رکھنے والے۔ یہ قرآن صبح دوپہر شام یہ سنتے تھے کہ یہ وقت آنا ہے، یہ نشانیاں پوری ہونی ہے، قیامت ہے، حساب جزا اور سزا ہے، اور لوگ ہماری ان آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اور اب میں نکل کر یہ اعلان کر رہا ہوں کہ اب یہ کلام کرے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا پھر توبہ کے، اب جب لوگوں کو نظر آ جائے گا پھر لوگ دھاڑے مار مار کے سجدوں میں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں گے۔ لیکن اللہ کا حکم یہ ہے کہ سورج نکل کا مغرب سے طلوع ہونے کے بعد اللہ نے توبہ کا دروازہ بند کر دینا، پھر رب نے توبہ قبول نہیں کرنی، یہ جملہ وہ کہے گا۔ پھر جی اب قیامت کی گھڑی ہے، اس کا سارا تذکرہ ہونے لگا ہے کہ جب یہ سب نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو اللہ کا ایک حکم ہے۔ کیا حکم ہے جی؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ ٹھیک ہے جی، قیامت ایسا نہیں کہ سارے مر جائیں گی اور بیچ میں کوئی خلا آئے گا کہ ہاں بھی جب تک سارے لوگ مر نہ جائیں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ اب اس تذکرہ کا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور یہاں پر نفس سے مراد انسان نہیں ہے، ان میں جن بھی ہیں، پوری مخلوقات بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا کہ صرف دو ہی جو ہے نا، دو ذاتیں ہی زندہ رہ جائیں گی، ایک اسرافیل اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کل نفس ذائقۃ الموت، اسرافیل تو بھی اللہ کے حکم سے مر جا۔ وہ بھی موت کا ذائقہ چکھیں گے، اور پھر سب سے پہلے جن کو اٹھایا جائے گا، زندگی دی جائے گی، وہ کون ہوں گے؟ یہی اسرافیل ہوں گے۔ آج کے اس سبق میں سارا تذکرہ ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَيَوْمَ نَحْشُرُ، اس دن ہم اکٹھا کریں گے، حشر کریں گے، جمع کریں گے، من کل امتن، ہر امت میں سے، ہر گروہ میں سے، فوجن، فوج در فوج، گروہ در گروہ، ہم لوگوں کو اکٹھا کریں گے۔ کن لوگوں کو؟ ممن یکذب، وہ لوگ جو تکذیب کرتے تھے بآیاتنا ہماری آیتوں کا، فہم یوزعون، اور پھر ان کے الگ الگ گروپ بنا دیے جائیں گے۔ یہ تذکرہ ہے اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کے سور پھونکنے کا۔ احادیث میں 4 دفعہ ان کا سور کا تذکرہ ہے جی، یہ 4 دفعہ سور پھونکیں گے۔ ہاں جی، سب سے پہلے جب یہ سور پھونکیں گے نا، اب اگلی آیت جو ہے سنیں گے کہ سب نہ گھبرا کر چکرا کر گر جائیں گے۔ پھر یہ دوسرا سور پھونکیں گے، سب کی روحیں ان کے جسم سے نکل جائیں گی، موت کا ذائقہ چکھا جائے گا۔ پھر یہ تیسرا سور پھونکیں گے، تمام کی تمام انسانیت کیا ہو جائے گی، مخلوقات جو ہیں جن سے سوال کتاب ہونا ہے، انسان اور جنوں سے اور فرشتوں سے، یہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے جی؟ اب اٹھ جائیں گے۔ تیسرے سور پر کیا ہو جائیں گے؟ اٹھ جائیں گے۔ اور چوتھے سور پر پھر یہ سب کے سب دوڑ لگائیں گے میدان حشر کی طرف۔ 4 دفعہ یہ سور پھونکا جائے گا، اس کا تذکرہ کتب احادیث میں ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے کہ ان کے گروپ بنا دیے جائیں گے۔
ہر اس امت کے ہر وہ لوگ جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے ان کے گروپ بنائے جائیں گے. گروپ سے مراد اس کی تفسیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کے جو جتنے یہ ہماری اللہ کی آیتوں کے انکار کرنے والے ہیں نا، ان میں سے بدکاروں کا الگ گروپ بنایا جائے گا، جھوٹوں کا الگ بنایا جائے گا، خائن کا الگ بنایا جائے گا، یعنی جس شرابیوں کا الگ، کبابیوں کا الگ، سب جو بڑے بڑے گناہ کرتے تھے نا، ان سب کی فوج. اور فوج کا مطلب بھی یہاں سے نکلا ہے، فوج ایک بٹالین ہوتی ہے، پورا گروپ ہوتا ہے، اس طرح فوج ان کی بنائی جائے گی گروپ در گروپ کہ یہ فلاں گناہ کرنے والے تھے، ہیں ہوں گے سارے وہ تکذیب کرنے والے، لیکن جو وہ گناہ کرتے ہوں گے ان کو ان گروپس میں ڈال کر اللہ نے کہا ان کے الگ الگ جو ہے نا وہ گروپ بنائے جائیں گے. اچھا جی، حتیٰ اذا جاؤ، حتیٰ کہ جب وہ آ جائیں گے، آ جا کر اکٹھا ہونے کا مطلب جب چوتھا سور پھونک دیا جائے گا یہ اکٹھے ہو جائیں گے. اب اللہ ان سے کلام کرے گا. قالا، کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، اکذبتم، کیا تم تھے جو تکذیب کرتے تھے بآیاتی، میری آیات کا، میرے احکامات کا، وَلَمْ تُحِیطُوا بِهَا، اور تم نے ہرگز احاطہ نہیں کیا اس کا علم کے مطابق. جب تمہارے اوپر میرے احکامات علم بن کر سنائے جاتے تھے، تمہیں پہنچائے جاتے تھے، تو تم احاطہ نہیں کرتے تھے، یعنی کہ تم سنتے نہیں تھے اس علم کو، اٹھ جاتے تھے. ظاہری بات ہے جس نے کچھ سنا ہی نہیں تو اس نے سمجھنا کیا ہے، جس نے سمجھنا نہیں تو اس نے اصلاح کیا کرنی ہے. انسان کو سیدھا ہونے کے لیے، زندگی کی نوک پلک درست کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ سننا اور سیکھنا پڑتا ہے. تو تم ایسے تھے کہ سننے اور سیکھنے کی بات ہوتی تھی نا احکامات کی، اٹھ کر چلے جاتے تھے، منہ موڑ لیا کرتے تھے. تو یہ تھا. اور ساتھ ہی اللہ کہے گا اما، یہ تمہارا ایک گناہ نہیں تھا، تم تو میری آیتوں سے تکذیب کرتے تھے نا. اما ذا کنتم، کیا میں وہ بھی نہ بتاؤں، تعملون، جو تم دیگر عمل بھی کرتے تھے. یہ تو تمہارا گناہ تھا ہی تھا کہ تم نے حق سنا ہی نہیں. جب سنا نہیں، اس کو ایکسیپٹ کیا نہیں، اس کے علاوہ بھی تمہارے سارے کرتوت میں اب لوگوں کو بتاؤں گا کہ تم اس کے علاوہ شرابی بھی تھے، بدکار بھی تھے، جھوٹے بھی تھے، قاتل بھی تھے، منافق بھی تھے، سب اور گناہ بھی تمہارے اندر جو ہے تھے. تم سب کو سب ایک اس تکذیب کا گناہ بھی اور تمہاری زندگی کے سارے کرتوت میں آج تم کو بتاؤں گا. جب یہ بات وہ مجرم سنیں گے نا، کیا ہوگا جی؟ وَوَقَعَ الْقَوْلُ، ان لوگوں پر اللہ کا قول ثابت ہو جائے گا. کیسے؟ علیہم، ان پر، بما ظلموا، کہ اس کے سبب کہ انہوں نے ظلم کیا. فہم لا ینطقون، اس دن ان کی بولتیاں بند ہو جائیں گی. یہ نطق ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نطق کیا ہوتا ہے جی؟ ہونٹوں کی معمولی سی جنبش. یعنی کہ اللہ کے سامنے یہ ایسے مجرم بھر کر کھڑے ہوں گے کہ ایک لفظ تو بہت دور کی بات، اپنے ہونٹوں کو بھی جدا نہیں کر سکتے. اللہ نے کہا کہ آپ ٹھہرو، تمہاری تکذیب کی سزا بھی ملنی ہے، تمہارے دیگر گناہوں کی سزائیں بھی تمہیں ملنی ہیں. اور یہ سارے اللہ نے کہا اللہ کے سامنے بالکل منہ بند کیے خاموش مجرم کی طرح کھڑے ہوں گے، اور پھر ان کے فیصلے کر دیے جائیں گے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہماری شب و روز کی کچھ باتوں کا تذکرہ کرنے لگے ہیں. الم یرو، کیا تم نے نہیں دیکھا، انا جعلنا اللیل، کہ ہم نے تمہارے لیے رات بنائی، لیسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں آرام کر سکو، سکون اختیار کرو. تمہارے لیے راتیں سونے کے لیے بنائی تھیں. والنہار مبصرا، اور تمہارے لیے دن روشن بنایا تھا. روشن سے مراد کہ تم اٹھو، چمکدار دن ہے، سب کچھ سامنے ہے، اس میں تم نے اپنی زندگی گزارنے کی، معیشت، معاشرت، سارے معاملے کرنے ہیں. رات ہم نے تمہارے لیے سونے کے لیے بنائی ہے. اب ہمارے ہاں الٹا ہی معاملہ ہے. رات رب نے سونے کے لیے بنائی ہے، اس میں جاگا جاتا ہے، اور صبح جب رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے اس ٹائم ہم سو رہے ہیں. اللہ ہمیں معاف فرمائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ میری کاریگری یہ ہے، میں نے تمہارے لیے رات اور دن اس مقصد کے لیے بنایا، تم نے الٹ ہی کر دی. ان فی ذالک، بے شک اس بات میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے. ایمان والوں کے لیے یہ نشانی ہے کہ وہ رات کو رات سمجھ کر سوتے ہیں اور دن کو روشن سمجھ کر اپنی ساری رزق کی تگ و دوڑ میں جو ہے وہ لگے رہتے ہیں. اب آ گیا جی وہ
سور والا معاملہ. وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ جس دن سور پھونک دیا جائے گا. فَفَزِعَ تو گھبرا جائیں گے. مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے سب گھبرا کے نیچے گر جائیں گے. ہاں الا من شاء اللہ ہاں جس کو اللہ چاہے. کون نہیں گھبرائے گا جی؟ یا ایمان والے مراد ہے ان پر یہ تکلیف نہیں ہوگی. رب نے کہا کہ جس دن سور پھونک دیا جائے گا موت کا ذائقہ تو اس دن چکھنا ہے سب نے لیکن ایمان والوں کی موت خوش آئند طریقے سے ہوگی اور جو کفار جو ہے نا وہ تکلیف دہ حالت میں اپنی روحوں کو اپنے جسموں سے جدا کریں گے. تو جس دن سور پھونکا جائے گا سب گھبرا جائیں گے. پھر فرمایا وَكُلٌّ أَتَوْهُ جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا یہ سب کے سب حاضر ہو جائیں گے دوڑتے ہوئے آئیں گے. داخرین بڑی عاجزی اور بڑی ناتوانی کے ساتھ میدان حشر کی طرف چوتھے سور پر یہ دوڑتے ہوئے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. ٹھیک ہے جی آج کی ہماری یہ آخری آیت ہے تو اس کے بعد پھر ہمارا جو اگلا سبق کل یہ انشاءاللہ تعالی ہماری سورت بھی سورہ نمبر ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. یہ آخری آیت سن لیتے ہیں. اللہ نے کہا وَتَرْ یہ تو انسانوں کا حال ہوگا نا. سب سے مضبوط چیز اس وقت دنیا میں کیا ہے جی؟ پہاڑ ہیں. ٹھیک ہے اللہ نے کہا پہاڑوں کا بھی حال سنتے جاؤ تم کس کھیت کی مولیاں ہو. ٹھیک ہے اللہ نے کہا وَتَرَ الْجِبَالَ تم دیکھو گے پہاڑوں کو تَحْسَبُهَا جن کو تم دنیا میں گمان کرتے تھے جامدتاً جو مضبوط ہیں. تم دنیا میں پہاڑوں کو دیکھتے تھے اور تم کہتے تھے یار یہ سب سے قوی اور سب سے اور ایسی بات ہے پہاڑ سب سے قوی اور سب سے مضبوط ہے. اللہ نے ان کو کیلیں کہا ہے یہ زمین کو پکڑ کے رکھے اتنے مضبوط ہیں کہ زمین جو گھوم رہی ہے اور ہم جو ساکن ہیں 2 دن پہلے سن کر آئے تھے ان پہاڑوں کی وجہ سے ہے کہ زمین گھومنے کے باوجود ساکن ہے ہمیں گھماتی نہیں ہے. یہ ان پہاڑوں کی وجہ سے یہ اللہ نے قرآن میں پہاڑ کو اوتادا کیل قرار دیا. اللہ نے کہا تم گمان کرو گے یہ پہاڑ یہ بڑے مضبوط تھے. ٹھیک ہے اب کیا ہیں جی وَهِيَ تَمُرُّ یہ تمہیں چلتے پھرتے نظر آئیں گے مر السحاب جیسے بادل چل رہے ہوتے ہیں. یہ سارے پہاڑ یہ سورہ قاریہ میں بھی ہے. ٹھیک ہے کہ پہاڑوں کو ایسا کر دیا جائے گا جس طرح دھنکی ہوئی اون جو ہے وہ اڑتی ہے. پہاڑ یہ جو سب سے مضبوط ہیں رب نے کہا یہ بھی ایسے اڑتے ہوئے نظر آئیں گے جیسے بادل چل رہے ہیں. ٹھیک ہے جی اور بادلوں کو بھی آپ غور سے دیکھیں لگتے پہاڑ ہی ہیں لیکن کس طرح موو کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے پورے کے پورے جو پہاڑ ہیں چھوڑ دیں گے زمین کو. ٹھیک ہے اور پورے کے پورے ایسے موو کر رہے ہوں گے آزاد جس طرح ہوائیں اور بادل موو کرتے ہیں. اللہ نے کہا صنع اللہ یہ اللہ کی صنعت ہے یہ اللہ کی کاریگری ہے کہ جس نے پہاڑوں کو مضبوط بنایا اور قیامت کے دن اس نے ان کی مضبوطیوں کو راکھ میں منتقل کر دیا. الذی اللہ وہ ذات ہے اتقن کل شیء جس نے سب کو مضبوطیاں دی تھی. مضبوطیوں سے مراد پہاڑ بھی ہیں مضبوط تھے. دنیا میں اللہ نے ہمیں بھی بڑا مضبوط بنایا ہوا ہے. انسان سب سے مضبوط قوم ہے. کیوں جی؟ بڑے بڑے جانوروں کو انسان قابو کر لیتا ہے انہی پہاڑوں کو انسان ہی کاٹتا ہے. کبھی کسی پہاڑ آپ نے دیکھا جانور نے اپنے اوپر پہنچنے کے لیے سڑک بنائی ہو. ٹھیک ہے وہ پھنس کے اچھل کے جاتا ہے. یہ انسان ہی ہے جو اللہ نے پہاڑ مضبوط ہیں اس مضبوط کو توڑنے والے کون ہوں گے وہ اس سے زیادہ مضبوط ہوں گے. تو وہ انسان اللہ نے کہا تم اس سے بھی زیادہ مضبوط تھے. اللہ نے یہ اللہ کی صنعت ہے اس نے بڑی بڑی مضبوط مخلوقیں بنائیں. کل شیء ہر چیز اس نے مضبوط بنائی. انہ خبیر بے شک وہ خبر رکھتا ہے بما تفعلون تمہارے ہر اس عمل کی جو تم کرتے ہو تمہارے ہر عمل جو تم کر چکے اللہ ان کی خبر رکھتا ہے. لوگوں سے بچے ہوئے ہو یہ رب کا شکر ہے کہ اس نے پردے ڈالے ہوئے ہیں لیکن اللہ سے مخفی نہیں ہے. وہ سب جانتا ہے کہ کس قسم کے اعمال ہم کر چکے یا کر رہے ہیں اس کی خبر اللہ کو ہے. کل انشاءاللہ تعالی نہیں وہ کل کے سبق میں نا